أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أهدني وسددني اللهم قوّني بديني آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بہنوں کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی دین کے لیے خالص کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور ہم سے اور ہمارے آنے والی نسلوں سے اور ہمارے بچوں سے بہترین دین کا کام لے لے۔ آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ جی پیاری بہنوں، تو آج ہمارا ڈے 3 ہے اور پارٹ 2 ہے۔ الحمدللہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے بائیکاٹ میوزک۔ تو آگے لے کر چلتے ہیں۔ میوزک شیطان کا راستہ ہے اور قرآن اللہ کا۔ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس کو لے کر چلنا ہے، کس کا ساتھ دینا ہے۔ جیسے کہ ایک مقام پر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ ترجمہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ سے ڈر گیا اس سے ہی یہ نعمتیں ملیں گی۔ یہ نہیں کہ وہ نامحرم سے روٹ جانے سے ڈرتا ہو، لوگ کیا کہیں گے اس سے ڈرتا ہو، حرام کما رہا ہوں تو اسے چھوڑنے سے ڈرتا ہو۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈر گیا پھر اس کے لیے میں راستہ بنا دوں گا، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور اسے رزق بھی ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ نے کیا شرط رکھی ہے کہ آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا ڈر۔ پھر اللہ وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے میری اور آپ کی چھوٹی سی سوچ کام کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، واحد ہونے کے ثبوت دے رہی ہے۔ تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ القرآن سورت نمبر 22 الحج آیت نمبر 46۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ترجمہ، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینے میں ہے۔ کیا تمہارے دل بھی تو اندھے نہیں ہو گئے؟ یہ مجھے اور آپ کو ذرا ٹٹولنا ہے۔ کیا تمہارے دل بھی تو اندھے نہیں ہو گئے؟ جب دل پر مہر لگ جاتی ہے تب ہدایت داخل نہیں ہوتی۔ انسان پر تھوڑی سی آزمائش آئے تو وہ اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ کوئی خوشی کا موقع آئے، انسان کیسے خود کو اللہ سے دور کر لیتا ہے۔ غور کریں، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن جب عید آتی ہے مسلمان کے لیے خوشی کا موقع ہے۔
سبحان اللہ. تو ایک نماز زیادہ ہو جاتی ہے عید کی نماز کی. کبھی سوچا اس بارے میں کہ خوشی کے موقع پہ اللہ نے نماز بھی ایک اور بڑھا دی. دیکھیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ خوشی میں اللہ کو زیادہ یاد رکھنا چاہیے اور ہم بالکل بھلا دیتے ہیں. ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے. القرآن سورہ نمبر 29 عنکبوت آیت نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اس کا ترجمہ ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. اس سے اگلی آیت ہے, اس کا ترجمہ ہے حالانکہ ہم ان سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں. حالانکہ ہم ان سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں. اللہ ضرور دیکھے گا سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. آپ کی آزمائش تو ہونی ہی ہے کیونکہ آزمائش تو سب کی ہوتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایمان لے آئے ہیں تو آپ کو آزمایا نہیں جائے گا. سورہ نمبر 29 عنکبوت آیت نمبر 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. اس کا ترجمہ ہے اور کیا وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے. وہ بہت ہی غلط سمجھ بیٹھے ہیں. القرآن سورت نمبر 29 عنکبوت آیت نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم. ترجمہ جو کوئی اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی ساری حرکتوں کا پتہ ہے. اللہ میرے اور آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. القرآن سورت نمبر 29 عنکبوت آیت نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. ترجمہ ہے اس کا جو شخص کوشش کرتا ہے دراصل وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے. یقیناً اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے. القرآن سورت نمبر 29 عنکبوت آیت نمبر 7. اس کا ترجمہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور ان کے بہترین اعمال کی انہیں جزا دیں گے. القرآن سورت نمبر 41 فصلت آیت نمبر 30. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ترجمہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے, جم گئے, ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. سورہ فصلت حامیم سجدہ 41-30. ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہی زندگی گزارتے ہیں انشاءاللہ تعالی. افسوس کہ آج کا مسلمان اپنے بچوں کو اچھا کھانا, اچھا کپڑا, اچھی تعلیم, اچھی زندگی دینے کے لیے رات دن محنت کرتا ہے اور پریشان رہتا ہے, لیکن افسوس کہ اپنے بچوں کو اچھا عقیدہ دینے کے لیے کوئی بھی کوشش اور محنت نہیں کرتا جو ہر بچے کے لیے اچھے زندگی کی بنیاد ہے. اس لیے میری بہت پیاری بہنوں, اللہ کے لیے اپنے بچوں کے عقیدے پر بچپن ہی سے بھرپور توجہ دیں. انہیں قرآن و حدیث سکھائیں. انہیں بتائیں کہ میوزک شیطان کا راستہ ہے اور قرآن اللہ کا راستہ ہے
انہیں بتائیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کے راستے تک چلنا ہے، شیطان کا راستہ نہیں دینا اور نہ اس کے راستے پہ چلنا ہے۔ گانے نہیں سننے، موویز نہیں دیکھنی، انہیں قرآن پاک کی تعلیمات دیں، انہیں سمجھائیں قرآن کے ایک ایک لفظ میں خیر و برکت ہے۔ آپ اپنا کردار ایسا بنائیں کہ کوئی آپ کے سامنے میوزک نہ سن سکے، کوئی کم از کم آپ کے سامنے بے حیائی کی بات نہ کر سکے۔ آپ لوگوں کو قرآن سنائیں، قرآن پڑھ پڑھ کر انہیں سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو شیطان کے حملوں سے آگاہ کریں قرآن کے ذریعے۔ میری پیاری بہنوں، آپ وہ آئیڈیل ہیں سبقت اللہ ٹیم کی ایک ایک بندی، مومن عورت، مومن لڑکی، مومن بچی اور جتنی نبی کی امت ہے، اللہ کرے یہ آواز کل نبی کی امت تک پہنچ جائے کہ آپ ایسی لیڈی ہیں، ایسی بچی ہیں، ایسی مومنہ ہیں کہ آپ قرآن پڑھ پڑھ کر اللہ کی آیات سے ڈرانے والی ہیں کہ دیکھو میوزک نہ سنو، یہ حرام ہے، فضول کا گناہ مت کماؤ، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کرے میرے اور آپ کے کردار میں اتنی مضبوطی آ جائے کہ جس زمین پر قدم رکھیں وہاں میوزک بند ہو جائے۔ اللہ کرے میرا اور آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ اللہ کے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہیں، اور یہ آمین سننے کے لیے مجھے اور آپ کو ایسا بننا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ۔ سبقت اللہ ٹیم کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اسی ٹاپک کے ساتھ۔ میوزک بائیکاٹ ہے اور بإذن اللہ یہ نبی کی امت بائیکاٹ کر کے رہے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ وأحسن الجزاء فی امان اللہ۔